اور شرم آنی چاہیے سری لنکن کرکٹ کو اور سری لنکن کرکٹ ٹیم کو کہ وہ اس طرح کی گیم کرتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ پاکستان سے کھیلنے کے لیے ڈر رہا تھا اور میں داد دیتا ہوں ان کو بھی کہ وہ جس طرح کھیلے اور انہوں نے ایشیا کپ ون کیا۔ پہلے پاکستان کی کرکٹ کے حلقے 2 دن سے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کوئی ایسا کھلاڑی نہیں مل رہا کہ ان کے ریپلیسمنٹ کو پورا کیا جا سکے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سپورٹ جے کے۔ 2023 کا ایشیا کپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ایک عذاب تھا یا پھر عذاب بنا دیا گیا، کیونکہ پاکستان کی کرکٹ اس وقت ایشیا کپ میں بری طرح ہارنے کے بعد جو سفر کر رہی ہے وہ پاکستان کی کرکٹ جانتی ہے، کیونکہ پاکستان کی کرکٹ کے حلقے 2 دن سے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کوئی ایسا کھلاڑی نہیں مل رہا کہ ان کے ریپلیسمنٹ کو پورا کیا جا سکے۔ جو کھلاڑی انفٹ ہوئے ہیں یا پھر جو آؤٹ آف فارم ہیں ان کی جگہ پر کھلاڑیوں کا انتخابات کرنے میں اتنی مشکلات ہو رہی ہیں یا پھر ٹائم کو گزارا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ٹائم گزر جائے اور لوگ بھول جائیں اور پھر ان کو آہستہ سے ٹیم میں شامل کر لیا جائے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان کرکٹ میں سب کچھ چلتا ہے اور تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کن کو ریٹین کیا جاتا ہے۔ جی تو بات کرتے ہیں اب ایشیا کپ کے فائنل کی، جو انڈیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا، اور کیا ہی میچ تھا اور انڈیا نے کیا ون کیا ہے اور بہت ہی زبردست جیتا ہے۔ جی تو محمد سراج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دی ہے۔ تو ایشیا کپ میں جو سری لنکا کی ٹیم جس طریقے سے آؤٹ ہوئی ہے 50 پر اور جس طرح کا انہوں نے کھیل پیش کیا ہے ان کو بھی داد دیتا ہوں، اور کیونکہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ایسا میچ کھیلا تھا کہ ان سے تو اچھی ٹیم اور دنیا کرکٹ میں ہے نہیں، اور سری لنکا نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور ایسے سکور چیز کر لیا اور پاکستان کو ایک جھٹکے سے ہرا کر ٹورنامنٹ سے آؤٹ کر دیا۔ اور فائنل میں دیکھیں سری لنکن کا حال، جو انہوں نے انڈین کا مقابلہ کیا ہے ایک ریت کی دیوار سے بھی بدتر ثابت ہوئے ہیں، اور شرم آنی چاہیے سری لنکن کرکٹ کو اور سری لنکن کرکٹ ٹیم کو کہ وہ اس طرح کی گیم کرتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ اور انڈیا کی بات کریں تو انڈیا جو ایشیا کپ سے پہلے ڈی موٹیویٹ تھا اور آؤٹ آف فارم تھا اور پاکستان سے کھیلنے کے لیے ڈر رہا تھا، اور میں داد دیتا ہوں ان کو بھی کہ وہ جس طرح کھیلے اور انہوں نے ایشیا کپ ون کیا۔ پہلے پاکستان کو ہرایا، ٹورنامنٹ سے آؤٹ کیا، اور پھر سری لنکا کو ہرا کر ایشیا کپ میں ون کیا، تو ویل ڈن، اور ان کو داد دینی چاہیے اس کی جیت کی، کیونکہ ان کا بورڈ ان کے پیچھے ہے۔ ہمارے کرکٹ بورڈ کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی ٹیم کو بیک کریں اور پاکستان کی ٹیم کے لیے ہمیشہ اچھی نیک خواہشات کا اظہار کیا کریں، تاکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی سفر کرنے سے بچے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی اچھا پرفارم کرے اور ملک کی خاطر جیت کر آئے۔ جی ناظرین، تو بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی۔ ایک دفعہ پھر او ڈی آئی رینکنگ میں نمبر 1 پر آ گئی ہے، تو پاکستان ٹیم کو مبارک۔ اور بعض میڈیا پر لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیا رول ہے، تو ان کے لیے گزارش ہے کہ آپ ذرا پرہیز کیا کریں ایسی باتوں سے، اور کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو پہلے ٹاپ پر تھی تو اس نے پوائنٹ سکور کیے ہوئے تھے تو وہ ٹاپ پر تھی، اور اس کو پوائنٹس کی وجہ سے ہی پھر ٹاپ پر آنا پڑا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے آسٹریلیا کو بہت ہی بری طرح شکست دی ہے، اور انہوں نے تاریخ میں بہت بڑی شکست دی ہے آسٹریلیا کو، اور آسٹریلیا کی ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا ورلڈ کپ سے پہلے۔ وہ بھی اب بہت پریشان ہیں اپنی ٹیم کو لے کر کے کہ ورلڈ کپ میں اب کیسے جائیں گے۔ جی تو اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جو ورلڈ کپ اسکواڈ کے لیے نام سامنے آ رہے ہیں، جو سلیکشن ہونی ہے ورلڈ کپ اسکواڈ کے لیے، تو ان میں محمد عامر کا نام آ رہا ہے بار بار، اور ان کا ایک فیک ٹویٹ بھی چل رہا ہے، یہ شاید انہی کا ہے کہ میں ٹیم میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ریٹائرمنٹ واپس لے لیا ہے۔ تو بعض حلقے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فیک ٹویٹ ہے۔ تو محمد ابرار کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ ٹیم میں شامل کیے جا سکتے ہیں، اور باقی کھلاڑیوں کا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ کن کو کھلانا ہے اور کن کو نہیں کھلانا۔ جب پاکستان کرکٹ ٹیم کا اسکواڈ کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کہ کون سے کھلاڑی شامل ہوئے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور میرے چینل کو کر دیں لائک اور سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔